ہے کہ جیسے ایک 16ویں 17ویں گریڈ کا افسر ہائی کورٹ کے جج کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی ملاقات کے حوالے سے جیل میں کی عدالت میں جاتا ہے، جیلر آ کے بیان دیتا ہے، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی ہے. پھر وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں، اس میں جا کے وہ بیان دے دیتے ہیں، اور اس کے باوجود جب وہ واپس جاتے ہیں پھر ملاقات نہیں. اتنی بے توقیری اس ملک میں عدالتی فیصلوں کی ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی تھی. مقدمات کو خام خواہ خان صاحب کے مقدمات کو اور ہمارے باقی لوگوں کے مقدمات کو ڈیلے کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی احتجاج ہو، پورا پاکستان جو ہے، علاوہ اس کے کہ کے پی میں آپ کی اپنی حکومت ہے، باقی پاکستان ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بن جاتا ہے. ہم یہ آپ کا اٹک کا پل جو ہے یہ بھی نہیں کراس کر سکتے جب تک کہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے یہاں پہ مزاحمت کرنی پڑتی ہے ان تمام کے تمام احتجاجوں میں شامل ہونے کے لیے. ترامیم جو ہے وہ لائی گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ترامیم کا کس طریقے سے ظالمانہ اور بہیمانہ قسم کا استعمال وہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. طاقت کے اس ننگے ناچ کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہے، اس کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. اور اسی لیے ان کا تمسخر بحیثیت ریاست اور بحیثیت حکومت انہوں نے اس ملک کا تمسخر جو ہے وہ بنا دیا ہے. لوگ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کس قسم کی سٹوریز جو ہیں پاکستانی حکومت کے حوالے سے، اسٹیٹ کے حوالے سے آتی ہیں، اور ہمارے لوگوں کو پوری دنیا میں ان نکمے مینڈیٹ چوروں کی وجہ سے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھٹن ہے. اور یہ جو الفاظ جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیکا آرڈیننس کے بعد کتنی گھٹن آپ کو محسوس ہوتی ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ صحافی برادری کے لیے کیا کیا مسائل ہیں. آپ یہ دیکھیں، اور میں خصوصاً سوشل میڈیا کے بچوں کے حوالے سے بات آج دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں جو نوجوان بچے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی لیڈز ہیں، ان کو پنجاب سے اٹھایا گیا ہے. ابھی 7 بچے ہمارے اس وقت جو پچھلے 2 ہفتوں میں اٹھائے گئے ہیں، وہ ایسے نوجوان ہیں، ایسے بچے ہیں جن کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس بھی انہی حالات اور انہی فستائیوں کی وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، مگر فیک اکاؤنٹس کا سہارا بنا کے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس میں ایک طرف تو ہمارے وہ بچے ہیں جو ہماری اپنی آفیشیل لیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یاد رکھیے گا، میں نے جو لاسٹ پریس کانفرنس یہاں پہ کی، اس کے بعد جس نوجوان حیدر سعید کا میں نے ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا، اسے تو پیش کر دیا گیا. جو ہماری آفیشیل لیڈز تھیں ان میں سے بہت سوں کو آج تک بھی نہیں پیش کیا گیا، اس لیے کہ ان کے خلاف ہے ہی کچھ نہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کس مقدمے میں پیش کریں، کون سا مقدمہ بنائیں، کون سی فیک جو پلیٹ فارم ہے یا فیک ٹویٹر ہینڈل ہے یا کوئی فیک فیس بک ہے، وہ کون سی ان کے ساتھ اٹیچ کریں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا مناظر، میں نے دیکھے آپ لوگوں کے تھرو ہی، آپ کی آنکھوں سے ہی دیکھے کس طرح ان بچوں کی مائیں جو ہے عدالتوں کے سامنے رمضان کے آخری عشرے میں روتی ہوئی عدالتوں کے جو ہے وہ برآمدوں میں ہمیں نظر آئیں. کیا اب یہ اس ملک کا کلچر رہ گیا ہے کہ ہم نے، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کہ ہم نے اپنی ماؤں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بے توقیر کرنا ہے، بے گناہ ان کے بچے پکڑ پکڑ کے. وہ سوشل میڈیا کے بچے آج بھی اندر ہیں، بے گناہ اندر ہیں، وہ کسی پروپیگنڈے کا نہ حصہ تھے نہ ہیں. دے آر سمپل پیپل جو کہ دوبارہ کہوں گا اسی فسطائیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پچھلے بہت بڑے وقت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا، محدود کیا ہوا تھا. اور ہم اس کی شدید مذمت پہلے بھی کر چکے ہیں. اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ جن کو پیش نہیں کیا گیا ان کو آپ پیش کریں، ان بچوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. جب آپ ان لوگوں کو بے گناہ اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے تو نفرتیں ہی بڑھیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے. آپ اور ان کا نفرت کے علاوہ پھر رشتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. So show some compassion. I mean, you can't do that to your own kids.
یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر گزشتہ 3 برس کی ظلم و بربریت اور طاقت کے بے دریغ استعمال کی مثالیں ہم دینے لگے تو تاریخ کی بہت سی کتابیں بھی شرما جائیں گی کہ کیا کوئی حکومت جو ہے، کیا کوئی ریاست اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر سکتی ہے۔ یہاں روز قوانین کو پیروں تلے کچلا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس پہ بڑی بات ہوئی ہے۔ ہم نے جب عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے اپلیکیشنز موو کی تو انہوں نے تمام کی تمام اپلیکیشنز اکٹھی کر کے ایک لارجر بینچ بنا دیا۔ اس لارجر بینچ کی گفتگو آپ لوگ کئی تاریخوں میں بار بار سناتے رہے، عدالتی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آپ دکھاتے رہے۔ کیا ہوا وہاں پہ؟ ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے میں صرف کہ 6 مہینے تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند تھیں، سیاسی رفقا سے، دوستوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں، صرف عمران خان صاحب کو ملنے کی خاطر۔ یہاں تک ہماری لیگل کاؤنسل نے وہاں قبول کیا کہ اگر اڈیالہ جیل کے پریمیسز، اڈیالہ کے سامنے گفتگو نہیں بھی کرنی پڑتی تو کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا دور جا کے گفتگو کر لیں گے، ہم کسی پریس کلب میں بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے، ہم کے پی ہاؤس میں گفتگو کر لیں گے جو ریلیٹیولی وہاں تحریک انصاف والوں کے لیے اسلام آباد میں سیف سمجھا جاتا ہے۔ ٹویٹ ہو سکتا ہے، فیس بک ہو سکتی ہے، مگر وہ جو ہمارا حق تھا، ہمارا رائٹ تھا، وہ رائٹ جو ہے عمران خان کی ملاقات کے اوپر ہم نے سیکریفائز کیا کہ خان کی ملاقات اپنے دوستوں سے زیادہ ضروری ہے، مشاورت زیادہ ضروری ہے، ملنا زیادہ ضروری ہے۔ 6 مہینے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور وہ فیصلہ ہوا۔ فیصلے میں ملاقاتیں کھل گئیں۔ کیا ہوا؟ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ کیا ہوا کہ وہ جو مروج طریقہ کار تھا اس کے مطابق جن 6 لوگوں نے ملنا تھا، اس میں عمر ایوب صاحب تھے، اس میں حامد رضا صاحب وہاں پہ گئے، بیرسٹر گور صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، جنید اکبر صاحب تھے، جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی 6 آدمی تھے، جب وہاں گئے تو ان کو پھر نہیں ملنے دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بنتا ہے، تمام درخواستیں جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیل سپرڈنٹ ہی جسٹ وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے ہوا کے اندر وہ فیصلہ، اور عمران خان صاحب کو سے ملاقات نہیں کی جاتی۔ عدالتیں بند ہو چکی ہیں۔ عید کے فوری بعد پہلے ورکنگ ڈے پہ ہم اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں۔ ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اس طرح چھوٹے سرکاری ملازموں کو یا کسی بڑے سرکاری افسر کو عدالتوں کا تمسخر نہیں اڑانے دیں گے۔ اور میں ججز کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلے منوا نہیں سکتے ہیں اور فیصلوں کی مسلسل تحقیر ہو رہی ہے، فیصلوں کو مسلسل بے توقیر کیا جا رہا ہے، فیصلوں کو ہوا میں پھینکا جا رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پھر یہ عدالتی نظام کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ صرف ملاقات نہیں، اگر ایک ہائی کورٹ جیسا بڑا فورم ایک قیدی سے ملاقات نہیں کروا سکتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے باقی لوگوں کو انصاف کیسے دے رہے ہوں گے اگر وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں کرا سک رہے ہیں۔ تو یہ قوم آپ سے سوال کر رہی ہے۔ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں، ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اس طرح چھوٹے سرکاری ملازموں کو یا کسی بڑے سرکاری افسر کو عدالتوں کا تمسخر نہیں اڑانے دیں گے۔ اور میں ججز کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلے منوا نہیں سکتے ہیں اور فیصلوں کی مسلسل تحقیر ہو رہی ہے، فیصلوں کو مسلسل بے توقیر کیا جا رہا ہے، فیصلوں کو ہوا میں پھینکا جا رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پھر یہ عدالتی نظام کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ صرف ملاقات نہیں، اگر ایک ہائی کورٹ جیسا بڑا فورم ایک قیدی سے ملاقات نہیں کروا سکتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے باقی لوگوں کو انصاف کیسے دے رہے ہوں گے اگر وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں کرا سک رہے ہیں۔ تو یہ قوم آپ سے سوال کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بلانا چاہیے عید کے بعد لوگوں کو جو ملاقات نہ کروانے کے موجب بنے ہیں، اور ان کے آرڈرز ایشو کریں، ان کو اس کنٹیمپٹ میں نوکریوں سے برخاست کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے سسٹم سے، ان کی مثال بنائیں
تاکہ دنیا دیکھے کہ جو عدالت کو نہیں مانتی اس کے ساتھ عدالتیں کیا کرتی ہے۔ اسلام آباد کے لارجر بینچ کی جو یہ تحقیر ہے، اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ آلریڈی بہت سی بات کر چکے ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں بڑا آبویس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بند ملاقاتیں فوری کھولی جائیں۔ ہم لیگل پروسیڈنگز تو کریں گے بٹ یہ فوری کھولی جائیں۔ سیاست نہیں کرنے دیتے، لگا لیں زور جتنا آپ نے لگانا ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہم سیاست بھی کریں گے اور ہم اپنا پرامن آئینی حق جو احتجاج کا وہ بھی استعمال کریں گے۔ آپ مقدمات نہیں چلنے دیتے، ہم مقدمات چلائیں گے۔ ہم اپنی لیگل فائٹ چھوڑیں گے نہیں، ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ یہی کہتے ہیں چلا چلا کہ ان کو تھکا دو اور یہ بھاگ جائیں، ایسے نہیں ہوگا، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے لیے مجبور کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو اور کاموں کے لیے مجبور کرتے ہیں، تو آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ پھر اس وقت بھاگیے گا مت پھر افسوس کیجیے گا اور پھر شام کو بیٹھ جاتے ہیں آپ ٹی وی چینلز کے اوپر اپنی صفائیاں دینے کے لیے۔ آپ عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق کو بار بار پامال کرتے آئے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف برداشت نہیں کرے گی۔ ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم کا پروٹوکول یا ان کے وزیر اعظم کا استحقاق ویسے قیدی ہم نہیں، ہم تو ایک عام قیدی کا خان تو وہ کلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ اب ہمارے بہت سے دوست جو ہیں، اب دیکھیں خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے بھی آرڈر ہوا ہے، خان صاحب کی بکس کے حوالے سے بھی آرڈر ہوا ہے۔ ہوپ فلی کہ وہ جو آرڈر ابھی ہوا ہے اس کنٹمپٹ کے بعد ہوا ہے اس پہ یہ لوگ عمل کرا دیتے ہیں، کوئی شرم جو ہے اگر کوئی باقی رہ گئی ہے تو۔ بچوں سے آپ دیکھیں کورٹ نے، ہائی کورٹ 2 دفعہ آلریڈی آرڈر کر چکی ہے اس کے اوپر کہ خان اپنے بچوں سے بات کر لیں۔ 4-5 مہینے میں ایک 2 دفعہ بات ہوئی۔ یار یہ مطلب ہے اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہے؟ بچوں کے ساتھ مل کے خان نے کون سا ایسا منصوبہ بنا لینا ہے جس سے جیل پھٹ جانی ہے اور خان نے باہر آ جانا ہے؟ کیونکہ خان کے خوف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو آرڈر ہوئے ہیں شاید ان کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو جائے۔ اخباریں جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں، پھر ہمیں دوبارہ عدالت میں جانا پڑتا ہے، پھر اخباریں بحال کرنی پڑتی ہیں کہ جی کسی طریقے سے خان کو یہ نہ پتہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص سے اتنا خوف، یہ بھی ایک تاریخی وہ ہے۔ آج تک میرے خیال میں حکومتیں یا ریاستیں ایک شخص سے اتنا نہیں گھبرائیں جتنی گھبراہٹ کا یہ رجیم جو ہے بار بار اظہار کر رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کو تھوڑا سا آپ کو رن ڈاؤن دوں، خصوصاً آپ کے صوبے کے حوالے سے۔ 26 نومبر اور بہت سے اور لوگ بھی ہیں دوسرے صوبوں میں، 5,500 کے لگ بھگ ہمارے بچے جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس میں سے 2200 ورکرز کو ریمانڈ سے پہلے رہا کروا لیا گیا تھا۔ الحمدللہ اس میں سے جو میاں والی میں سے 127 ورکر ان کو پہلے رہا کروا لیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں 1500 ورکرز کی رہائی ہو گئی ہے، جس میں سے 2 جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ راولپنڈی میں 1700 ورکرز گرفتار تھے، جن میں الحمدللہ 1500 رہا ہو چکے ہیں، 1500۔ ابھی آج ایز وی اسپیک 17 میں سے 1500 رہا ہو چکے ہیں، اور 200 ورکرز ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، لیکن ان ورکرز کو اسلام آباد کے 3 نئے کیسز میں نامزد کیا گیا۔ آپ ظلم دیکھیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کے پی کے جو نوجوان پکڑے گئے تھے، جب وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کے باقی 4 تھانوں میں، یہ جیلم یا حسن ابدال اور یہ اٹک کے تھانوں کی مختلف جگہوں پہ ان کو دوبارہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اور ان کو دوبارہ پھر ہمیں پوری ضمانت کی کارروائی دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ ان لوگوں کو کس طرح لیٹ نائٹ وہ کیا گیا۔ 10 بندے جو تھے ان کو رہا کیا گیا، اس پہ بھی ہماری وکلا کی ٹیم نے بڑا زور مارا، اور 20 بندوں کو بھیج دیا گیا اس کے اوپر شناخت پریڈ کے اوپر۔ تو یہ 200 ورکر جو ہمارا بقایا رہ گیا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی بھی عید اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ بنتی تھی، یہ بھی ظلم کیا گیا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں پہ میں سالار کاکڑ کا ذکر کرنا
میں ضروری سمجھتا ہوں. سالار کاکڑ کوئٹہ سے ہمارے حقیقی MNA ہے. انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لے کے الیکشن جیتا، مگر جس طرح ہمارے باقی حقیقی MNAs اور MPA سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا سالار کاکڑ سے. اب جو امیجز پچھلے چند دنوں میں آئے ہیں، پیتھیٹک، شیمفل. ایک آدمی جو MNA کا الیکشن لڑتا ہے، لاکھ سے زیادہ ووٹ لیتا ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اس پہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے، ہتھکڑیاں لگا کے کپڑا ڈال کے لاتے ہیں تو وین میں بٹھا دیتے ہیں. 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے. اینڈ کین یو امیجن ویری انٹرسٹنگ فیکٹ اباؤٹ سالار کاکڑ کہ جس دن سے وہ گرفتار ہوئے 26 نومبر سے آج تک ریمانڈ پہ ہے. ابھی تک ریمانڈ چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں اور سالار کاکڑ از اسٹل آن ریمانڈ. یہ مذاق بنا رہے ہیں قانون کا. یہ ایسے لوگوں کو دشمن بناتے ہیں، ایسے نوجوان نسل کو دشمن بناتے ہیں. 50 سے زائد کیس ہیں اس کے اوپر، 50 سے زائد کیس ہیں اور وہ ابھی تک ریمانڈ پہ ہے. اور ہم کہتے ہیں اس حکومت کو بے حیائی چھوڑ دو. یہ چیزیں آپ کو کل ہانٹ کریں گی. لیٹ می ٹیل یو، یہ ہانٹ کریں گی. یہ جنہوں نے آپ کو انسٹال کیا ہے، یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا اس عوام نے حشر کیا کرنا ہے. اور جب ہاتھ اٹھتا ہے تو تب تاریخی طور پہ مجھے پتہ ہے کہ پتہ لگتا بھی کوئی نہیں ہوتا. سو اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. یہاں پہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر نہ کروں. 50 سے زائد ان پہ کیسز ہیں، 50 سے زائد کیسز ہیں پنجاب کے اندر. ان کی بیلز ہم نے اپلائی کی ہوئی ہیں تمام کیسز میں. آپ دیکھ لیں کہ اس 11 کو، یہ جو بھی 11 تاریخ آئے گی، ان کو 23 مہینے ہو چکے ہیں. ضمانتیں نہیں ہو رہی، کسی ایک ضمانت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. 23 مہینوں کے اندر ایک ضمانت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. اور جب ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں ہائر کورٹس میں تو وہ لگ نہیں رہی ہیں، وہ فکس نہیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر